باحیا و پاک دامن ملکہ حضرت جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جب سفر پر جانے لگا تو اس نے اپنے بھائی سے وعدہ لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے اقرار کر لیا اور یقین دلاتے ہوئے کہا کہ بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال نے کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا اور وہ اپنی بھابھی پر عاشق ہو گیا، اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس نے اپنی بھابھی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن و باحیا تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب بدبخت و خائن دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہاری گناہ بھری دعوت ہرگز قبول نہ کروں گی، تم جو چاہے کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرأت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہا، میرے بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا گل کھلایا؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ بڑی بدچلن ہے، اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، بھائی، خدا کی قسم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت واضح کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی باتیں سن کر اس نے یقین کر لیا کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم و غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت بالکل بند کر دی۔ بالآخر ایک رات موقع پا کر اس نے اپنی پاک باز بیوی کو تلوار سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے تو وہاں سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے شدید زخمی ہونے کے باوجود نیک خاتون ابھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کے عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہیں سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا اور دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک بخت راہب بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی زوجہ انتقال کر چکی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو چکی ہو اور جانا چاہو تو بخوشی چلی جاؤ، اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ پاک دامن خاتون بڑی دلجمعی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی بری نیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک دامن اور باحیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، بخدا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خدا کا خوف رکھنے والی اس نیک عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ بدکار سیاہ فام غلام اپنی ناکامی پر دل میں بغض و عداوت لیے وہاں سے چلا گیا۔ جب رات کافی گزری تو سیاہ فام غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم و شہوت پرست غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس مہمان نے بے زبان بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے ننھے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ ہائے ہائے، کیسی ظالم عورت ہے یہ۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت متعجب ہوا اور پریشان ہو کر کہا، تیرا ناس ہو، بتا تو صحیح، اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ غلام نے کہا، حضور، اس نے آپ کے لخت جگر کو ذبح کر ڈالا ہے، اگر آپ کو یقین نہیں تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی اس کے بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا؟ عورت نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا۔
میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا اے خدا کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضرورت میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے غیر متعین منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت نے سردار کے پاس جا کر کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز صابرہ خاتون کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے ایسا احسان مجھ پر نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کرے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچا۔ کشتی چلنے ہی والی تھی کہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا یہ میری خریدی ہوئی لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود شخص جو اس عورت کے حسن و جمال میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تم اپنی لونڈی کو فروخت تو کرو گے؟ کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی و احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے وبال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام لوگوں کو گواہ بنایا۔ عورت چونکہ مستورات والے حصے میں تھی اس لیے اس معاملے سے بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا خدا کا خوف کر، تو نے مجھے خرید لیا ہے جبکہ میں آزاد عورت ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں۔ مسافر نے کہا ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے۔ اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے، نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے بہت مال دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سب مسافروں نے کہا اے اللہ کے دشمن، اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک و پاک باز بہادر عورت نے کہا تمہارا ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک میرا کوئی مالک نہیں ہوا، میں کسی کی لونڈی نہیں کہ کوئی مجھے بیچے، تم اس معاملے میں اللہ کا خوف کرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی شخص بھی باقی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا اور بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ سمندر کے ساحل پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا جلدی کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ ملا۔ اس عورت کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ رات دن گزرتے رہے، بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت دی کہ اس پر عمل پیرا ہو کر بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب
بادشاہ کے نزدیک یہ پاک دامن عورت بہت معظم ہو گئی تھی، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا تھا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان جواب دیا، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک مہمان خاتون کے قابل قدر مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا ہے۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا، عالیجا حکم فرمائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ مشفق و مہربان بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے عرض کی، عالیجا جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس نیک سیرت و باحیا خاتون کو پورے ملک کی بادشاہت عطا کر دی اور خود اس دار فانی سے دار بقا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس باحیا خاتون نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا کہ ان دونوں کو الگ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بد کردار غلام آیا تو انہیں بھی لوگوں سے الگ کھڑا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ شخص آیا جس کو پھانسی دی جا رہی تھی اور بدبختوں نے اپنی محسنہ کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اسے بھی انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ جب تمام لوگوں نے بیعت کر لی تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، خدا تعالیٰ کی قسم آپ ہماری ملکہ ہیں۔ کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار خائن بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا ہے، میں آج بھی پاک دامن و محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو تمہارے اس ظالم شہوت پرست سیاہ فام غلام نے ذبح کیا تھا۔ پھر غلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کر دیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ جب وہ آیا اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی اور اس طرح وہ بھی اپنے برے انجام کو پہنچ گیا۔ باحیا و پاک دامن خاتون نے ہر طرح اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خداوندی کو پیش نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج اسے تخت و تاج اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی۔ جب تک خالق کائنات نے چاہا وہ بحسن خوبی امور سلطنت انجام دیتی رہی، پھر اس دار فانی سے دار بقا کی جانب روانہ ہو گئی۔ دوستوں، اس سے پتہ چلا اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ملکہ کو خداوند قدوس نے دنیا میں بھی عزت و مرتبے سے نوازا، نیز آخرت میں بھی اس کا مقابلہ و مرتبہ بہت بلند و بالا ہوگا۔ اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں تو سزا ملے گی ہی۔ اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ببول کیکر کا درخت لگائے اور اس پر پھل لگ جائیں؟ جو کیکر بوئے گا اسے کانٹے ہی ملیں گے، یعنی جو گناہ کرے گا اس کو سزا ضرور ملے گی۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کتنی قومیں تھیں جنہوں نے من مانی کی تو اللہ کے عذاب نے انہیں نیست و نابود کر دیا اور ان کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔